اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسائل زندگی میں آپ کا استقبال ہے۔ آج ہمارے اسٹوڈیو مہمان ہیں حجت الاسلام جناب مولانا محمد قیصر صاحب قبلہ۔ لیکن اس سے قبل کہ آج کا یہ ایپیسوڈ شروع ہو، میں آپ تمام ناظرین کی خدمت میں اپنی جانب سے، اراکین کی جانب سے، حجت الاسلام کی خدمت میں، تمام علماء اعلام، مراجع تقلید، علماء حق، عالم اسلام اور عالم انسانیت، خصوصاً اپنے زمانے کے امام حضرت ولی عصر اجل اللہ تعالی فرجہ شریف کی خدمت میں عید اکبر، جو عظیم ترین عید ہے، عید غدیر کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ یہ عید اس لیے ہمارے لیے دوہری ہے کہ اس دن ولایت امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کا اعلان ہوا اور دین تکمیل تک پہنچا۔ یہ دونوں آیتیں انشاءاللہ العزیز آقا کی خدمت میں میں عرض کروں گا، وہ پیش کی جائیں گی۔ آئیے ہم سب مل کے آقا کا استقبال کریں مبارکباد کے ساتھ۔ آقا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس عظیم ترین عید اکبر کی مبارکباد، عید غدیر کی مبارکباد، عید اکبر کی مبارکباد میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، اپنی جانب سے، تمام ناظرین کی خدمت کی جانب میں سے۔ بھی سب سے پہلے بارگاہ ولی عصر امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرج الشریف کی بارگاہ میں اور تمام مراجع اعظام، علماء، صلحاء، مومنین اور تمام ناظرین اکرام کی خدمت میں اور خصوصاً آپ کی خدمت میں بھی اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ خدایا ہم سب کو اسی ولایت مرتضوی اور امامت اہل بیت علیہم السلام کے اوپر اور ہماری نسلوں کو قائم فرمائے، الہی آمین۔ یقیناً یہ بہت ہی عظیم اور مسرت کا دن رہا جو 18 غدیر، روز اعلان ولایت اور روز اعلان امامت، روز اعلان خلافت بلا فصل امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام ہے، جس کا اہتمام پروردگار عالم نے بڑے عظیم الشان انداز سے کیا ہے، جو سورہ مائدہ میں بھی ہے اور دیگر آیتوں میں بھی اس کا اشارہ مل جائے گا۔ اس عید غدیر کے موقع پر ہم سب کو خوش ہونا چاہیے اور ہم کو گھروں میں اپنے اہتمام کرنا چاہیے، اور روایتیں میں کہ اگر کوئی اس دن اس خوشی میں 1 درہم بھی خرچ کرتا ہے تو کئی برابر اللہ تعالیٰ اس کا اجر عطا فرماتا ہے، بے شک، اور یقیناً ہونا بھی چاہیے، اس لیے کہ اسی حکم ولایت اور اسی امامت کے عقیدے سے، ولایت کے عقیدے سے ایمان مکمل ہونے والا ہے اور نجات ملنے والی ہے۔ بے شک۔ اللہ ہم سب کو امام علی علیہ السلام کی اسی ولایت کے اوپر قائم و دائم رکھے اور ہماری نسلوں کو بھی اللہ تعالیٰ اس کے اوپر باقی رکھے۔ بہت بہت شکریہ آقا۔ اسی ساتھ پروگرام کی طرف بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں سب سے پہلے سوال کہاں سے۔ السلام علیکم، میرا نام سید ریاض حسین جعفری، میں ناگپور شہر سے بول رہا ہوں۔ عالی جناب علی جاوید عزیز صاحب اور حجت اسلام اور اراکین چینل وین کی خدمت میں عید اللہ الاکبر بہت بہت مبارک ہو۔ عالم انسانیت کو عید اللہ الاکبر، عید غدیر کی مبارکباد۔ مومنین و مومنات کو بہت بہت مبارک ہو، جو آج ساری دنیا میں منائی جا رہی ہے 18 ذی الحجہ، عید غدیر۔ سوال کیا ہے کہ کیا وجہ ہے کہ عید غدیر اور عید مباہلہ جو آ رہی ہے انہیں عید کہا گیا ہے، جبکہ حضور پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اور بھی مشہور واقعات ملتے ہیں کامیابی کے، جیسے جنگ خندق و جنگ خیبر، مگر انہیں عید کا درجہ نہیں ملا، نہ انہیں عید کہا گیا۔ کہ عید غدیر اور عید مباہلہ جو عید ہے، کیوں ایسا، کیوں یہ عید کیوں ہو گئی؟ درخواست، آج عید غدیر تمام ہوئی، ہم نے نیا کپڑا پہنا، روزہ رکھا، عید منائی، مٹھائیاں بانٹی اور خوب نعرے حیدری بلند ہوئے، بچوں اور بڑوں کو عیدی تقسیم ہوئی۔ آپ چینلین کو بھی اپنی غدیری عید و مباہلہ کی خوشی میں شامل کیجیے گا، اور ناظرین اس چینل وین کو عیدی سے نوازے تاکہ یہ چینل وین ساری دنیا میں ولایت مولا کائنات
اور معصوم علیہ السلام کی احادیث بیان فرمائے، جو کہ سورہ مائدہ آیہ بلغ سے ثابت ہے، قرآن مجید کی آیت ہے۔ اللہ حافظ۔ ابھی یہ جو مفصل سوال ہمارے بھائی کا ہے، عید غدیر کے سلسلے میں آپ نے تمہیداً آپ نے ارشاد فرمایا، پورا جواب اس میں اگر اور کچھ کہنا چاہتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ جو تفصیل ابھی میں نے عرض کیا، غدیر عید ہے اور عید اکبر ہے، اس سلسلے میں واضح ہو جانا چاہیے ناظرین اکرام کے لیے۔ اور دوسری بات جو عرض کر سکتا ہوں وہ یہ کہ عید کہتے ہیں پلٹ کے آنے کو۔ جو کوئی مہم یا کوئی اہم کام انجام دے چکا ہوتا ہے تو پلٹ کے جب دوبارہ اس کو انجام دے کے آتا ہے تو انعام دیا جاتا ہے، جائزہ دیا جاتا ہے۔ تو یہ سب جتنی جنگیں ہو رہی تھیں، جتنے رسالت کے امور انجام دیے جا رہے تھے، یہ سب حکم خدا سے یہ کام انجام پا رہے تھے۔ جب یہ سارے کام مکمل ہو گئے، وہاں حج کی صورت میں بھی وہ کام جب ہو گیا، اب اللہ تعالیٰ نے آخر وقت میں ایک اور حکم پہنچا دینے کا آپ کو امر ہوا۔ تو اب جب وہ حکم پہنچا دیا تو جب سب مکمل ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے اپنی تمام نعمت کو انعام کی شکل میں تمام مسلمانوں کے لیے قرار دے دیا۔ تو گویا یہ اس لیے عید ہے کہ آج کے دن اللہ تعالیٰ نے عظیم ترین نعمت جو نعمت ولایت ہے اسے لوگوں کو عطا کیا ہے، اس لیے اس کو عید کا دن قرار دیا۔ اور معصومین علیہ السلام نے بھی اس کو عید قرار دیا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود فرمایا ہے امیر المومنین السلام کے لیے اس دن کو عظیم الشان اور اس کا اہتمام کرنے کے لیے۔ تو اسی طرح سے عید مباہلہ بھی ہے کہ اس دن پنجتن پاک کو میدان مباہلہ میں دنیا عیسائیت کے مقابلے میں لایا گیا، اور کوئی بھی آپ کے خاندان اور آپ کے نفس سے اور آپ کی ذریت سے کوئی دوسرا نہیں تھا۔ تو یہ بھی ایک فتح ہے اسلام کی دشمن کے اوپر، اور عظیم الشان فتح ہے کہ جہاں نہ کوئی تلوار چلی ہے، نہ کوئی جو ہے وہ جنگ ہوئی ہے، مگر پھر بھی دشمن نے شکست کا اعتراف کیا ہے۔ تو یہ بھی ایک عظیم الشان عیدوں میں سے عید ہے۔ شکریہ آغا۔ اگلا سوال۔ جی السلام علیکم جاوید صاحب اور مولانا صاحب، اس مسئلے کا جواب ضرور دیں، میں انتظار کروں گا، اور لنک اسی پہ بھیج دیں۔ اور اسی سوالات میں بھی اپنا ایک ایڈ یہ کر رہا ہوں کہ جس جمعہ جو نماز پڑھنے ہم لوگ جاتے ہیں اس مسجد میں عید کی نماز کا اعلان ہو چکا ہے، یعنی بروز بدھ نماز ہے عید کی، لیکن کچھ ہمارے بھائی جو ہم لوگ کے ساتھ کام کرتے ہیں آفس میں، وہ لوگ بول رہے ہیں کہ نہیں بھائی، بدھ کے دن میں عرفہ کروں گا اور جمعرات کے دن میں نماز پڑھوں گا۔ ہم لوگ جمعہ پڑھنے جس مولانا کے پیچھے جاتے ہیں، پیش امام کے پیچھے، بس ان کے حساب سے ہم لوگ پڑھ رہے ہیں، تو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی قربانی بھی غلط ہے اور آپ کا نماز بھی غلط ہے۔ تو کہاں تک یہ صحیح ہے، اس کا جواب آپ ضرور دیں، بہت بہت شکریہ، مہربانی۔ انہوں نے یہ نہیں فرمایا کہ کس جگہ کی بات کر رہے ہیں۔ اگر بر صغیر یا عراق کی بات کر رہے ہیں تو اس دن جمعرات کے دن عید تھی۔ جی پورے یہاں تمام ہندوستان، عراق، ایران، ہندوستان، پاکستان میں جو 29 جمعرات کے دن عید تھی، تو جمعرات کے دن ہی عید تھی، اور عرفہ کا دن جو تھا وہ بدھ کا دن تھا۔ تو 28 تو بہرحال قربانی نہیں ہے جی، اور دعائیں ہیں، اعمال ہیں، اور جمعرات کا ہی دن وہ عید کا دن تھا، وہی قربانی کا دن تھا۔ لہٰذا جمعرات کے دن جس نے کیا ہے یہ عید کا دن مانا گیا ہے، اور وہی اس کا عمل صحیح ہوگا۔ بہت بہت شکریہ۔ اگلا سوال۔ السلام علیکم جناب، خیریت سے ہیں جناب؟ جناب ایک مسئلہ پوچھنا تھا کہ جیسے ہم کسی عرب کنٹری میں رہ رہے ہیں اور یہاں پہ عید کا اعلان ہو گیا ہے، عید قربان کا، لیکن جو ہے ہمارے مراجعوں کا اعلان نہیں ہوا ہے، ان کی ویب سائٹ پہ بھی 8 ذی الحجہ شو کر رہی ہے، تو اس میں ہم اگر یہاں کی حکومت کے حساب سے قربانی کر رہے ہیں اور نماز پڑھ رہے ہیں تو کیا وہ ہماری قربانی اور نماز صحیح ہے، یا ہم ویب سائٹ کے حساب سے نماز پڑھیں اور قربانی کریں؟ مہربانی کر کے اس کا جواب دیجیے، کیونکہ یہاں پہ بہت سارے اس طریقے سے مسئلے مسائل پیش آئے ہیں، اور لوگ نماز ایک دن بعد ادا کر رہے ہیں اور قربانی بھی ایک دن بعد ہی ادا کر رہے ہیں، جو کہ یہاں کی حکومت کے خلاف یہ کام انجام دے رہے ہیں۔ کیا یہ درست ہے ہمارے مراجعوں کے نزدیک؟ ایسے ممالک میں چونکہ قربانی 3 دن تک ہو سکتی ہے، جی، تو اب اگر اگلے روز کریں گے تو حکومت کی خلاف ورزی کہاں ہوگی اس میں؟ آگا صحیح کہہ رہے ہیں، ابھی آپ کہہ رہے ہیں۔ تو اس سلسلے میں دیکھیں، ہم جو مانتے ہیں
اور ہمارے لیے جو سب سے اہم ہے وہ شریعت کے احکام بتوسط مراجع کرام جی جو ہم کو ملے اور جو پہنچے ہم اس کے تابع ہیں، اور کسی دوسرے توسط سے ہم اس کے تابع نہیں ہیں۔ تو اگر خلاف حکومت کے خلاف اگر دوسرے دن عید کا دن مراجع اعظام کے نزدیک ہے تو ہم کو وہی ماننا ہے اور اسی کے اوپر عمل کرنا ہے۔ اگر کوئی مشکل اور بڑی کوئی پریشانی نہیں ہے تو جیسے حج کے ایام ہوتے ہیں، جی تو حج کے ایام میں چونکہ تاریخیں جو وہاں ہوتی ہیں وہ دوسری تاریخ ہوتی ہے دیگر ممالک سے، یا یہ کہ چاند ثابت ہونے کے لحاظ سے بھی وہاں کے مسائل دوسرے ہوتے ہیں، تو چونکہ آپ اگر اپنی تاریخ سے چلیں گے تو حج نہیں کر سکیں گے۔ جی وہ اس لیے پھر وہاں پر ہم اس تاریخ کی اتباع کرتے ہیں صرف اس مسئلے میں، وہ بھی اگر ہمارے لیے ثابت نہ ہوا تو، لیکن اگر ثابت ہو جاتا ہے تو ہم اسی تاریخ سے۔ لیکن اگر یہاں پتہ ہے کہ اس ملک کی تاریخ اور ہے اور عید قربہ کی تاریخ مراجع کرام کے نزدیک کچھ اور ہے، تو ہم کو مراجع کرام کے نظریے کے لحاظ سے عمل کرنا چاہیے۔ بہت بہت شکریہ۔ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ السلام علیکم مولانا صاحب، ہم عمرہ سے بول رہے ہیں۔ ہمارا پہلا سوال یہ ہے کہ جو ہمارا روزہ چھوٹ گیا ہے، مستحب روزے میں بنا سحری کے ہم روزہ رکھ سکتے ہیں؟ اور ہمارا دوسرا سوال یہ ہے کہ اگر نظر کا بناتے بناتے ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا کہ صحیح چیز بن رہی ہے کہ نہیں، نمک کم ہے یا شکر کم ہے، تو کیا ہم اسے چکھ سکتے ہیں؟ شکریہ، خدا حافظ۔ یہاں بارہا یہ آپ حضرات نے بتایا کہ اگر واجب روزہ قضا ہے تو مستحب روزہ مستحب نہیں رکھ سکتے، اور کسی کے ذمہ اگر واجب نہیں ہے تو مستحب رکھ سکتا ہے، اور سحر کرنا بہتر ہے، اور اگر سحر نہیں کیا ہے تب بھی مستحب روزہ رکھنا چاہتے تو رکھ سکتے ہیں۔ جی اور دوسرا سوال جو ہے جہاں تک چکھنے کی بات ہے تو اس میں احتیاط کریں کہ جیسے بھی بنا ہے ویسے، اس لیے کہ ہمارے یہاں احترام ہے یہ نظر کا، ورنہ شرعی اعتبار سے کوئی قباحت نہیں ہے۔ اگر چکھ لیا ہے تو کوئی حرج نہیں، صرف اس لیے چکھ رہے ہیں کہ تاکہ دیکھیں کہ اچھا بنا ہے یا نہیں بنا، وہ کھانے میں شمار نہیں ہوتا ہے۔ شکریہ۔ اگلا سوال۔ السلام علیکم مولانا صاحب، میرا سوال یہ ہے کہ میری خمس کی ڈیٹ آ چکی ہے اور میرے پاس اصل میں اتنا پیسہ ہے نہیں جو میں خمس نکالوں، اس پیسوں پہ لگ بھگ بہت ہی کم ہے، بہت ہی زیادہ 100 روپے پکڑ لیجئے کچھ ہے، اور میرے گھر میں لیکن وہ راشن کے جو چاول گیہوں ہوتے ہیں وہ ہے، تو میں اس پر کس طرح سے خمس نکالوں؟ پلیز مجھے بتائیے۔ خمس کی تاریخ آ گئی لیکن ان کے پاس اس وقت کیش نہیں ہے۔ خمس کی تاریخ آ گئی ہے تو خمس بچت کے اوپر ہوتا ہے، اور آپ کے پاس 100 روپیہ بچا ہے تو اسی کا 20% جو ہے وہ 20 روپیہ نکل جائے گا، یہ خمس 100 روپے کا ہو گیا۔ اور آپ کے پاس گھر میں چاول ہے، دال ہے، تو آپ اس کا بھی 20% دیکھ لیجئے، جتنا نکلتا ہے آپ اسے گیہوں نکال دیجئے، تو اس طریقے سے آپ کا خمس ہو جائے گا۔ اس دن ضرورت نہیں کیش اتنا ہو اتنا ہو، جو بچا ہے خمس اس کے اوپر ہوتا ہے۔ شکریہ، آگے بڑھتے ہیں۔ میں سید ساجد حسین دلی سے بول رہا ہوں۔ مولانا صاحب اور جاوید بھائی کو السلام علیکم۔ آج ہمارے بڑے جو بینک امپلائی جے پور میں دلی سے 1195 کو اکاؤنٹ میں دیا گیا، لیکن رورل ایریا میں رقم بھیجنا تھوڑا مشکل ہوتا ہے، اس لیے کوئی ایسا راستہ بتائیں جس سے وین چینل کو رقم بھیجی جا سکے۔ اس کے علاوہ ہدیہ جو حفاظت آخری جو امام زمانہ کا نکالتے ہیں وین چینل میں دے سکتے ہیں۔ میرا پہلا سوال ہے کہ کیا کربلا کے جنگ کے وقت بہت سارے ملک جیسے روم، ایجپٹ، افریقہ تو یزید معلوم کے ظلم کے خلاف آواز اٹھانی چاہیے تھی۔ آپ کے وین چینل کے معلومات کے مطابق سارے روئے عالم وردت میں رہتی ہیں، یہ کہاں ہے، ان کا کیا وجود ہے؟ مہربانی کر کے جواب دینے کی کوشش کیجیے۔ خدا حافظ۔ آپ کا جو سوال ہے کہ چینل ون میں کس طرح سے اپنے ڈونیشنز، اپنی رقوم کو جو آپ ارسال فرمائیں، تو یہ ڈیٹیلز آپ کے اسکرین پہ آ رہی ہیں ٹیلی ویژن کے، آپ اس کو نوٹ فرما لیجیے۔ بہت آسان طریقہ ہے اور اس میں آپ بھیج سکتے ہیں، اور ضروری چونکہ یہ آپ کا چینل ہے، اس کو آپ ہر طرح سے اس کی مدد اور اعانت کیجیے تاکہ دن دونی رات چوگنی ترقی کر کے پیغام انسانیت ہم پہنچا سکیں۔
हदिया इमाम ज़माना का पैसा क्या चैनल विन को दे सकते हैं? हाँ दे सकते हैं, आप यहाँ भी दे सकते हैं, लेकिन आप उसे बता दीजिए जी कि ये हदिया इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम है, जी। तो वो उसी जगह मसरफ़ किया जाएगा। जो आपका तीसरा सवाल है वो मेरी समझ में नहीं आया है, इसको फिर वजाहत फरमाइए, इंशाल्लाह अगले एपिसोड में लेने की पूरी कोशिश करेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम, हमें बात करना थी, मैं बहुत परेशान हूँ, कुछ ऐसी दुआ बताइए। मेरे शौहर के दिल में मोहब्बत जागता है, मेरा शौहर हमें इज्जत नहीं देता है, हमें मानता नहीं है, जिल्लत करता सबके सामने, 2 मिनट बैठ के बात भी नहीं करता है। ऐसी दुआ बताइए कि मेरा शौहर हमें समझे, हमें इज्जत करे, हम बहुत परेशान हैं। शौहर की तरफ से परेशान है, इनसे मोहब्बत नहीं करते, कोई दुआ बता दीजिए। हाँ, पहले तो खुदा से दुआ करें, तवस्सुल करें, और कौन कौन सी बदअखलाक़ी या कौन कौन सी बुराइयां हैं, आप उन बुराइयों को अपने शौहर की दूर करने की कोशिश करें और ख़ुद भी आप मोहब्बत पेश करें। इसके अलावा कुरान करीम सूरह आल इमरान की 26वीं आयत है, आल इमरान की 26 नंबर की आयत को 95 मरतबा पढ़ें और उसके बाद खुदावंद आलम से मोहब्बत की दरख्वास्त करें, इंशाअल्लाह अच्छा हो जाएगा। और इसी तरीक़े से अगर किसी तरह कोई दुश्मनी है या कुदूरत है तो उसे भी इस तरह से 1 मरतबा सलवात पढ़ें और सूरह निसा पढ़ें और 11 मरतबा सलवात पढ़ें और इसको इसी नियत से पढ़ें तो इंशाअल्लाह दोनों के दरमियान मोहब्बत और उल्फत कायम हो जाएगी इंशाअल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया आगा। आप क्या कहना चाह रहे हैं, फरमाइए। अस्सलामु अलैकुम, मेरा सवाल ये है कि हम जो रहते हैं घर, और घर के बाजू की कब्रिस्तान है, कब्रिस्तान के बाजू में रह सकते हैं क्या हम? ये तो बहुत बेहतरीन बात है कि अगर हम कब्रिस्तान के करीब हमारा घर हो तो हर वक्त इबरत हासिल हो हमें, तो रह सकते हैं क्या? शरई एतबार से बल्कि ये कहा गया कि हमको कब्रिस्तान जाते रहना चाहिए जी, तो मौत और आखिरत और कब्र याद आएगी। तो अगर कोई कब्रिस्तान के बगल में ही रहता है तो बहुत अच्छी बात है, इसमें कोई हर्ज नहीं है, उसको हमेशा मौत और कब्र और कब्रिस्तान याद रहे तो बुराइयों से दूर रहेगा, कोई हर्ज नहीं है, रह सकते हैं। शुक्रिया। अगला सवाल। सलाम जावेद इमाम साहब, मैं मोहम्मद टेली से बोल रहा हूँ जी। आपको पहले तो सबको ईद गदीर जो है मुबारक हो, और इंशाल्लाह ये दुआ है कि इमाम ज़माना का इसी साल ज़हूर हो, आमीन रब्बिल आलमीन। जी जाते मेरा एक सवाल है, अगर क्या वजाहत कर सके तो आपकी बहुत बहुत मेहरबानी होगी। और सवाल दरअसल ये कि हमारे दोस्त जो अहले तसन्नुन है उन्होंने मुझसे सवाल पूछा कि मोहम्मद ये आप बताइए कि ज़ैदी और आबदी में फ़र्क क्या है, ज़ैदी फ़िरक़े और आबदी फ़िरक़े में क्या फ़र्क है, दोनों सहीयत हैं? अगर इन 2 सवालों की आप वजाहत कर सके तो आपकी बहुत बहुत मेहरबानी होगी। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। पहली बार तो इन्होंने सही कही, दूसरी बात गलत है मेरे हिसाब से, ज़ैदी और आबदी कोई फ़िरक़ा नहीं है, फ़िरक़ा नहीं, इसीलिए मैं वजाहत करना चाहता हूँ अपने बरादर के लिए और जिसने सवाल पूछा उसकी वजाहत के लिए भी कि देखें, ज़ैदिया फ़िरक़ा एक दूसरा फ़िरक़ा है और ज़ैदी होना एक दूसरी निस्बत है। ज़ैदिया एक फ़िरक़ा है जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाद बजाय ये कि उनके फ़र्जंद अली इब्नुल हुसैन ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम को इमाम माने, उन्होंने इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम के बेटे जनाब ज़ैद को इमाम माना है जी। और अली इब्नुल हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम को इल्म और मारिफत का इमाम माना है जी। उन्होंने इस तरह से अलग किया। तो जो लोग इमाम हुसैन के बाद ज़ैद इब्न अली को इमाम मानते हैं उनको ज़ैदिया फ़िरक़ा कहते हैं। लेकिन जो हमारे और आपके यहाँ ज़ैदी अपने नाम के आगे लिखते हैं, शिया सनाशरी लोगों में ज़ैदी, तो ये वो फ़िरक़े ज़ैदिया में से नहीं हैं, बल्कि ये लोग नसबी ज़ैद इब्न अली इब्नुल हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नस्ल और ज़ुर्रियत से हैं और वो निस्बत रखते हैं उनकी ज़ुर्रियत और उनकी औलाद से। तो ये जनाब ज़ैद से मंसूब है, इसलिए वो फ़िरक़ा नहीं है, इमाम नहीं मानते उनको।
اور جہاں تک عابدی کا ہے تو یہ بھی امام زین العابدین علیہ السلام کے اولاد میں جو ہے وہ ایک شاخ ہے، اس شاخ کی طرف منسوب ہیں، وہ عابدی کہلاتے ہیں۔ اور ہر زیدی عابدی ہے لیکن ہر عابدی زیدی نہیں ہو سکتا ہے۔ ہاں، اس طریقے سے وہ، تو یہ نسبت ہے، فرقہ نہیں ہے یہ۔ بہت بہت شکریہ۔ اگلا سوال۔ السلام علیکم مول صاحب، میرا نام شکیل عباس ہے، میں یو پی امروہہ نوگاوا سادات کا رہنے والا ہوں۔ آپ سے ایک کوشچن کرنا تھا مول صاحب۔ اب یہ عید گزری ہے تو اس پہ میں نے میٹھی عید پہ فطرہ نہیں دے سکا ہوں، نہ اپنا نہ اپنے بچوں کا، پیسے نہیں تھے اور نہ ہی کسی سے پیسے مانگنے کی ہمت ہوئی کہ جو فطرہ نکالتا۔ تو مولانا کیا اب آپ دے سکتے ہیں فطرہ؟ جب میں نے نہیں دیا تھا تو کوئی مشکل تو نہیں ہے؟ بس اتنا پوچھنا تھا، شکریہ بہت بہت۔ عید الفطر میں ہمارے بھائی فطرہ نہیں نکال سکے مجبوری کی وجہ سے، اب ان کے پاس ہے الحمدللہ تو آپ نکال سکتے ہیں۔ البتہ یہ واضح ہونے کی ضرورت ہے، یہ ہمارے برادر کہہ رہے ہیں کہ ابھی جو عید گزری ہے، عید میٹھی عید انہوں نے کہا، ہاں میٹھی عید کہی ہے، تو اگر ان کی مراد وہ عید الفطر جو روزے کے بعد عید آتی ہے، عید الفطر، اس میں نہیں نکالا تو ہاں ان کو نکالنا چاہیے، جی ابھی نکال لینا چاہیے، قضا کی نیت سے صحیح کیوں نہ ہو۔ شکریہ۔ اور اگر اس عید کی بات کر رہے ہیں تو عید القربہ میں فطرہ نہیں نکالا جاتا ہے، وہ رمضان کے بعد جو عید الفطر ہے اسی میں نکالا جاتا ہے۔ عام طور سے جو پرانے لوگ ہیں وہ رمضان عید کو میٹھی عید کہتے ہیں۔ میٹھی عید کہتے ہیں، جی۔ بہت بہت شکریہ، آگے بڑھتے ہیں۔ السلام علیکم، میرا سوال یہ ہے کہ میرے شوہر زندگی کی ضروریات بہت ترساں کی پوری کرتا ہے، ایک چھوٹی چھوٹی چیز کے لیے ہفتوں مہینوں اور سالوں انتظار کرنا پڑتا ہے، جس کی وجہ سے برداشت ختم ہو گئی اور وہ سبھی بہت آتا ہے۔ ایک سوال تو یہ ہے کہ وہ سب برداشت کرنے کے لیے تاکہ مجھ میں برداشت ہے، اس کے لیے کوئی عمل، اور دوسرا یہ کہ جب میرا شوہر اس کو وہم بھی ہے، جب گھر ایک دفعہ اندر آتا ہے تو اس ٹائم بھی اس کی اتنی غصے کی حالت ہوتی ہے کہ اس ٹائم بھی کچھ نہیں کہہ سکتے کہ یہ چیز کی ضرورت ہے، اور جب گھر آ کے نہاتا ہے تو پھر تو بالکل ہی وہ دوبارہ نہانے کی وجہ سے باہر جاتے نہیں ہے، کیونکہ واپس آ کے دوبارہ نہانا پڑے گا، تو جس کی وجہ سے اگر ایک چیز کی ضرورت ہو تو بھی ان کو نہیں کہہ سکتے کہ باہر سے یہ چیز لا دو، اور کوئی اور بھی نہیں ہے تاکہ میں اس کو کہہ سکوں کہ جا کے میرے لیے کوئی اور چیز لا، اور میرے پاس پیسے بھی نہیں ہوتے۔ اس حالت سے تنگ آ کے میں نے اپنا کام شروع کیا ہے، لیکن میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ اس حالت میں کیا حکم ہے اور کس حد تک مجھ پر شوہر کی اطاعت واجب ہے؟ اس سوال کو مختصر کر دے، اس سے پہلے کے سوال میں آپ نے اس کا جواب مفصل دیا ہے، مفصل جواب دینے کی اس وقت حاجت نہیں ہے، لیکن یہ پریشان ہے شوہر کی طرف سے، نان و نفقہ بھی ٹھیک سے نہیں دے رہے ہیں، ان کی طرف رغبت بھی نہیں ہے، یہ پریشان اپنا کام خود شروع کیا ہے، کیا اطاعت واجب ہے اب بھی شوہر کی؟ نہیں، دیکھیں اگر وہ نان نفقہ نہیں دے رہے ہیں اور ان کا خیال نہیں کرتے ہیں تو پھر وہ اپنی زندگی کے لیے جو کچھ بھی ان مناسب ہے وہ کام کر سکتی ہیں۔ البتہ اگر اپنے اخراجات کے لیے کوئی اور کام کر رہی ہیں تو کر سکتی ہیں، پھر اس کے لیے اس میں ان کو کسی طرح کوئی پریشانی شرعی اعتبار سے نہیں ہوگی، وہ اختیار رکھتی ہیں۔ شکریہ۔ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ السلام علیکم مولانا صاحب، ہمارا سوال یہ ہے کہ جب ہم ٹرین میں سفر کرتے ہیں اور ہم چاہتے نہیں کہ ہماری نماز قضا ہو، کیونکہ آج کل کا ماحول بہت خراب ہے، تو کیا آپ ہمیں بتا سکتے ہیں کہ ٹرین میں نماز کیسے ادا کی جائے؟ ہمارے سوال کا جواب ضرور دیں، شکریہ، خدا حافظ۔ یہ بالکل صحیح بات ہے، آج کل حالات جو دنیا کے ہو رہے ہیں، ٹرین میں جو سفر کر رہے ہیں اس میں نماز کس طرح ادا کی جائے، کیونکہ خطرہ ہوتا ہے کبھی کبھی۔ دیکھیں، اس کے لیے پہلے تو ہم کوشش کریں اور ایسا ماحول بنائیں کہ آپس میں جہاں پر ہیں دو چار لوگوں کو، اگر آپ جو مسافر ہوتے ہیں بہرحال انس اور محبت قائم ہو جاتی ہے تو پھر وہ آپ کے ساتھ اچھے تعلقات اور اچھے سے پیش آتے ہیں، تو آپ وہاں اگر نماز پڑھنے کے لیے ان سے کہیں گے تو ان کو اعتراض نہیں ہوگا، ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ ہم کو جماعت کے نماز برپا کرنے اور قائم کرنے سے پرہیز کرنا چاہیے ایسی جگہ پہ، کیونکہ جماعت کے نماز پڑھیں گے 2 4 6 لوگ بھی ہوں گے تو نگاہ میں جلدی آ جائے گا، لہٰذا اگر ایک آدمی 2 آدمی کر کے پڑھ لے رہا ہے الگ الگ تو یہ نگاہ میں جلدی نہیں آتا ہے اور اس طرح سے آدمی کا وظیفہ ادا ہو جاتا ہے۔ تیسری صورت یہ ہے کہ اگر یہ سب کچھ نہ ہو تو آپ جہاں پر بھی ہیں، جس جگہ پر بھی آپ کو اپنی سیٹ ملی ہے، اس سے کوئی نہیں روک سکتا اور نہ اس پر کسی دوسرے کا کوئی قبضہ ہو سکتا ہے،
تو آپ اپنی سیٹ پر قبلہ رخ ہو کر کے وضو وغیرہ کر لیجئے، اور اسی سیٹ کے اوپر اگر کھڑے ہو کر کے پڑھ سکتے ہیں تو کھڑے ہو کے، نہیں ہے تو آپ بیٹھ کے پڑھیے۔ آخر وقت میں اگر قضا ہو رہی ہو تو قضا ہونے سے پہلے آپ اس طرح سے بیٹھ کے اپنی نماز ادا کر لیجئے، آپ کی نماز ہو جائے گی انشاءاللہ۔ شکریہ آغا، آگے بڑھتے ہیں۔ السلام علیکم۔ میرا ایک سوال ہے، لوگ کہتے ہیں ہسبینڈ کی قسمت سے اولاد ہوتا ہے اور وائف کی قسمت سے روزی، کیا یہ صحیح ہے؟ اس کا جواب مجھے چاہیے۔ خدا حافظ۔ معاشرے میں ایک بات مشہور ہے کہ شوہر کے قسمت سے اولاد اور بیوی کی قسمت سے معاشی دیکھیں حالات اچھے ہوتے ہیں۔ یہ سب خدا کی عنایت سے ہوتا ہے، اور اللہ کی توجہ سے ہوتا ہے، اور خدا کے فضل سے ہوتا ہے۔ اگر ہم اللہ تعالیٰ سے اپنا رشتہ اچھا قائم رکھیں گے، پروردگار عالم کی نعمت، پروردگار عالم کی رحمتیں اور اس کا فضل ہمارے اوپر نازل ہوتا رہے گا، اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہو سکتی ہے۔ ایسا کہنا کہ وہ بیٹے کے ہی جو ہے وہ لڑکے یا شوہر کے قسمت سے لڑکا ہوتا ہے، ایسا کچھ بھی نہیں۔ شکریہ۔ اگلا سوال۔ السلام علیکم، میرا نام رزاق ہے، پونے سے بات کر رہا ہوں، اور میں اہل سنت ہوں، میں ماتم نہیں کرتا، اور کافی کئی لوگوں کا کہنا ہے کہ اگر جب تک تم ماتم نہیں کرو گے تب تک تم امام حسین کے صحیح چاہنے والے نہیں ہوگے۔ یہ ایک ذہن میں بات بٹھا دی جاتی ہے کہ ماتم کرنا واجب یا ضروری ہے، یہ ایک فطری عمل ہے، یہ برادران اہل سنت سے دیکھیں امام حسین علیہ السلام کی شہادت پر غم منانا، غم ظاہر کرنا اور حزن و علم میں اپنے آپ کو رکھنا، یہ محبت کی نشانی ہے، یہ فطرت انسانی ہے، یہ انسانی فطرت ہے۔ تو اب کبھی ہاتھ سر پہ بھی جا سکتا ہے، کبھی سینے پر بھی جا سکتا ہے، کبھی ہاتھ پہ ہاتھ بھی جا سکتا ہے، غم میں افسوس میں انسان، یہ سب غم کی ہی نشانی ہے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ انسان اپنے ہاتھوں سے سینے پر مارے تبھی وہ ماتم کہا جائے گا اور تبھی وہ غم حسین منانا کہا جائے گا، جی ایسی کوئی بات نہیں۔ اگرچہ ایک غم حسین منانے کا طریقہ ماتم کرنا بھی ہے، جی، لیکن اگر کوئی ہے کہ جو ماتم نہیں کر رہا ہے مگر امام حسین کی مجلس میں شریک ہو رہا ہے، جلوس میں آ رہا ہے، ان کے دشمنوں سے اظہار بیزاری کر رہا ہے، امام حسین کی شہادت پر غم ظاہر کر رہا ہے، افس دل سے وہ رو رہا ہے، گریہ کر رہا ہے، مگر میرے برادر جو چیز ضروری ہے اور جو چیز شرط ہے ان تمام چیزوں کے لیے، وہ ایک دوسری چیز ہے جس کا ہونا بہت ضروری ہے۔ نہیں ہوگا تو شاید ہو سکتا ہے ان کا کوئی فائدہ نہ ہو، یا یہ کہ کبھی اور فائدہ ہو جائے، وہ ایک الگ مسئلہ کہ خدا کی عنایت سے۔ وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام کا غم منانا، امام حسین سے محبت کرنا، ان کے حق کو پہچانتے ہوئے، جی بے شک۔ اور ان کا حق کیا ہے؟ ان کا حق یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تیسرے خلیفہ اور جانشین ہیں، جی، خدا کی طرف سے جو دین کے ذمہ دار بنائے گئے ہیں، اس سلسلے کے امام حسین علیہ السلام تیسرے نمبر پر، تیسرے امام قرار پاتے ہیں، اور کوئی نہیں، دوسرے پر امام حسن، پہلے پر امام علی علیہ السلام، اور اس سلسلے کو اگر آپ مانتے ہوئے امام حسین کو تیسرا امام مانتے اور امام حسین کا غم مناتے ہیں تو یقیناً آپ کو نجات ملے گی اور اس سب چیزوں کا اجر و ثواب بھی ملے گا۔ لیکن اگر یہ حق نہیں پہچانتے، امام حسین علیہ السلام کی یہ معرفت نہیں ہے، امام حسین کو یہ حق نہیں دیتے ہیں، تو ان کا غم منانے کا ہو سکتا ہے آپ کو فائدہ ملے، ہو سکتا ہے نہ بھی ملے، یہ دونوں ممکن ہو سکتا ہے۔ شکریہ۔ اگلا سوال۔ السلام علیکم مولانا صاحب، ہمارا سوال یہ ہے کہ جیسے ہم ٹرین میں سفر کرتے ہیں تو کبھی کبھی ہماری سیٹ ہے نا RAC ہو جاتی ہے، تو مطلب ایک ہی سیٹ پہ دو لوگ کو ایڈجسٹ کرنا پڑتا ہے، تو بائی چانس ایسا ہوتا ہے کہ کبھی کوئی آدمی اور ایک لیڈیز اور ایک جینٹس کو بیٹھنا پڑتا ہے، تو اگر ایسی حالت میں اگر کسی طریقے سے اگر لیڈیز اور جینٹس کو بیٹھنا پڑتا ہے تو مان لیجیے ہمارے جسم کا کوئی عضو ان کے میں ٹچ ہو جاتا ہے کیونکہ وہ نامحرم ہے، تو ایسی حالت میں ہم کیا کریں؟ آپ ہمارے سوال کا جواب ضرور دیں، شکریہ، خدا حافظ۔
ट्रेन में अगर RAC है, उसमें अगर एक नामहरम मर्द है और एक खातून है, जी तो किस तरह से एडजस्ट करें? बहरहाल वो नामहरम तो रहेंगे ही, और वहाँ पर बैठने से या लेटने से और जगह के तंग होने से महरम तो नहीं हो सकता है। आप खुद ऐसे मौके पर जो बचाव कर सकते हैं अपने लिए वो कीजिए। मसलन अगर कोई बच्चा है छोटा सा बीच में, उसको बिठा दीजिए, या ये कि अगर कोई सामान है तो छोटा मोटा सामान ऐसा रख दीजिए कि आपका बदन उससे टच ना हो, या कोई मोटी चादर या कोई कपड़ा ऐसा हो, बहरहाल कोई ऐसी चीज़ हो कि जिससे आपका बदन और नामहरम के बदन से न टच हो, तो वो न टच होगा तो बहरहाल वो तो नामहरम है। और इसमें एक मर्तबा ये है कि न चाहते हुए भी और मजबूरी में तो बहरहाल एहतियात करें, और अगर इसके अलावा होगा नियत वगैरह तो जाहिर सी बात है फिर वो गुनाह हो सकता है। शुक्रिया। अगला सवाल। अस्सलाम वालेकुम मौलाना साहब, मैं दिल्ली से मोइन बोल रहा हूँ। मेरा सवाल ये है कि मैं जब वाजिब नमाज पढ़ने जा रहा था तो उस वक्त मुझे ख्याल आया कि मेरे जो कुछ मोमिन भाई है जो मुझे दावत पे और दस्तरखान पे वेट कर रहे हैं, और मेरी वजह से उन लोगों ने खाना भी नहीं खाया है। अब काफी वक्त से वो लोग वेट कर रहे थे, तो क्या मेरा वाजिब नमाज को थोड़ा रुका के उन लोगों के साथ खाना सही है? क्योंकि मेरी जो वाजिब नमाज है वो कज़ा नहीं हुई है, उसमें कुछ वक्त बाकी है। तो बताइए मुझे कि सबसे पहले मुझे कौन सा काम अंजाम देना चाहिए? शुक्रिया। खुदा हाफ़िज़। कुछ लोग खाने पे इंतज़ार कर रहे हैं और इनको वाजिब नमाज अदा करनी है, वक्त में भी तंगी भी नहीं है। दो तीन बातें हैं इस सिलसिले में कि अगर आप हमेशा अव्वले वक्त पर नमाज पढ़ने और पहले नमाज पढ़ के ही खाना खाने के आदी हैं तो आप यही कीजिए, और हमेशा आप अव्वले वक्त पे नमाज पढ़ते हैं तो पढ़िए। और दूसरी बात यह है कि अगर वो लोग जो इंतज़ार कर रहे हैं अगर उन्होंने नमाज नहीं पढ़ी है और आपके नमाज पढ़ के आने का इंतज़ार कर रहे हैं तो आप उनको भी नमाज की दावत दीजिए, और वो भी नमाज पढ़ लें, आप भी नमाज पढ़ लें, तो दोनों का इंतज़ार एक जैसा हो जाएगा। और तीसरी बात यह है कि अगर आपको ये मालूम है कि इतने लोग खाने के लिए, तो आपको पहले से नमाज का एहतमाम कर लेना चाहिए जी। फिर उसके बाद टाइम आपको न लगे या उनको इंतज़ार न करना पड़े, ख्याल रहे इसका खुद आपको। और अगर बाई चांस ऐसा किसी काम की वजह से हो गया तो आप वाजिबात अदा कर लें जल्दी जल्दी और अपनी नमाज मुकम्मल कर लें और उसके बाद हाजिर हो जाएं, तो उसमें मैं नहीं समझता हूँ कि इतनी ताख़ीर होगी कि उनको परेशानी हो जाएगी। नमाज को बहरहाल मुकद्दम रखें और सबसे पहले अंजाम दें। शुक्रिया। अगला सवाल। अस्सलाम वालेकुम, महमूद हसन बात कर रहा हूँ जनाब बहुत से सवालात जहन में रहते हैं, लेकिन एक सवाल क्या सजेशन समझ लीजिए। कौम में देखा जा रहा है कि काफ़ी लोग ऐसे पैदा हो गए या ऐसे उभर रहे हैं जो मरजइयत के खिलाफ जा रहे हैं या तो तकलीद के खिलाफ जा रहे हैं, तकलीद को नहीं मानते हैं। तो मैं बस यही चाहूँगा कि चंद जुमलों में उनको समझा दीजिए, उनको बता दीजिए कि मरजइयत क्या है, तकलीद क्या है, तकलीद क्यों वाजिब है। क्योंकि कौम मेरे हिसाब से तो तकलीद नहीं कर रही है। अगर जो जवान जो लोग तकलीद नहीं कर रहे हैं तो भटक गए हैं, उस हिसाब से आप उनको समझा दीजिए। कुछ लोग तकलीद नहीं कर रहे हैं, मरजइयत को नहीं मान रहे हैं, कुछ लोग मरजइयत के नाम पर जो है वो गुमराही फैला रहे हैं, मरजइयत की तौहीन कर रहे हैं। देखिए जावेद भाई, ये कोई ज़माना ऐसा नहीं है कि जिसमें तकलीद और मराजे और नायब इमाम का दौर शुरू हुआ हो। ये दौर और तकलीद का ज़माना ख़ुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में भी और फ़ुक़हा का वजूद अइम्मे मासूमीन अलैहिस्सलाम के ज़माने में भी रहा है। और बहुत से लोगों को मासूम इमाम ने अपना नायब दूसरे शहरों में बना के भेजा और उनको एक पैगाम दिया, मैसेज दिया और हदीस दी, और उसी हदीस पे गौर व फिक्र करके और वो मसाइल दरियाफ़्त करके ख़ुद आपसे भी और कुरान व सुन्नत से देख करके वो रहनुमाई करते रहे हैं।
تو وہی سلسلہ ہے جو اس غیبت میں ذرا وسیع اور بڑے انداز اور بڑے پیمانے کے اوپر یہ کام ہو رہا، چونکہ آج زمانہ بدل گیا ہے، شیعوں کی تعداد بڑھ گئی ہے اور امام سے دوری بھی ہے، تو اس لیے مسائل ہمارے لیے زیادہ مبتلا بے ہیں۔ تو اس لیے باقاعدہ طور سے ایک مجتہد جو مرجع تقلید کے نام سے جامع الشرائط ہوتا ہے، جس کے اندر سب صلاحیتیں ہوتی ہیں، وہ اسی معصوم کی روایتوں اور قرآن کو دیکھ کر کے ہمارے لیے شریعت کے مسائل کو بیان کرتا ہے اور ہم اس کے اوپر عمل کرتے ہیں، اور وہ یہ نہیں کہتا ہے کہ آپ میری تقلید کرو، وہ یا شریعت یا خدا، اللہ، رسول، امام یہ کہتے ہیں کہ تم میری شریعت اور میرے حکم کے اوپر عمل کرو۔ اب اگر ہم ان کے حکم کو دیکھ کے نماز کے شکیات کے مسائل سمجھ کے روایتوں سے ہم اس کا استنباط کر سکتے ہیں اور عمل کر سکتے ہیں تو آپ کیجئے، آپ کسی مرجع کی تقلید نہ کیجئے، کسی مجتہد کی نہ کیجئے۔ لیکن اگر ہمارے اندر یہ صلاحیت نہیں ہے کہ قرآن سے، حدیث سے، سنت سے کسی حکم کو ہم سمجھ کے عمل کر سکیں، کبھی میں جا رہا ہوں پانی نہیں ہے یا پانی ہے جو ایک مرتا ہوا انسان ہے، روایت کیا کہتی ہے اس سلسلے میں، قبلہ کدھر ہے، ادھر بھی ہم سوچ رہے ہیں ادھر بھی سوچ رہے ہیں، مگر اب کدھر پڑھیں، شریعت کا کیا حکم ہو سکتا ہے۔ ایسے موقع پر آپ اگر ساری روایتوں کو چھان کے آپ حکم نکال سکتے ہیں تو آپ کر لیجئے یہ کام، بہت اچھی بات ہے۔ نہیں کر سکتے ہیں تو جس نے یہ انتظام کر کے ہمارے لیے مسائل بیان کر دیا وہ ذمہ داری بھی لے رہا ہے، تو پھر اس کے حکم پر عمل کیجئے، اسی کو تقلید کہتے ہیں۔ لہٰذا دشمن کی سازش ہے لوگوں کو مرجعیت سے دور کرنا، اور شیعت میں یہ اختلاف انہی دو چیزوں سے پیدا کیا جا رہا ہے، ایک امام حسین علیہ السلام کی عزاداری کے نام سے، اور ایک مراجع کرام کے تقلید کے ذریعے سے۔ ان میں جو ہے وہ اختلاف پیدا کر کے، کیونکہ یہی وہ چیز ہے کہ جس کے ذریعے سے آج اتنے سالوں سے یہ شیعہ مذہب اپنے سرپرست اور امام سے دور رہنے کے باوجود متحد اور ایک پلیٹ فارم کے اوپر ہے، بغیر کسی اختلاف کے۔ ان میں کوئی انتشار نہیں پیدا ہوا، پورے دنیا میں کہیں بھی چلے جائیے شیعہ مسلک میں ایک ہی طرح کی نماز ملے گی۔ یہ صرف اور صرف مراجع کرام کے محنتوں زحمتوں کی دین ہے، بے شک، اور یہ زمانہ غیبت کبریٰ میں ان کی واقعاً دیانتداری اور ان کی دین کی خدمت کا جذبہ ہے، جس کی بنا پر آج یہ سب ایک ہے۔ ورنہ اگر یہ نہ ہوتا تو ہر ملک میں، ہر گلی میں، ہر شہر میں، ہر دیہات میں ہو سکتا ہے مصلی الگ ہوتے، نمازوں کے طریقے الگ ہوتے، روزے کا وقت الگ ہوتا، اور ہر ایک اپنے مفتی کے پیچھے بھاگ رہا ہوتا، اور اس طرح سے انتشار ہی انتشار ہوتا اور کوئی بھی صحیح عمل نہ کر سکتا۔ لہٰذا یہ برکت ہے۔ یعنی میں ایک جملہ اور عرض کروں کہ خدا کا شکر ادا کیجئے کہ اللہ نے تقلید کرنے کو جائز قرار دیا ہے، ناجائز نہیں قرار دیا ہے۔ بے شک جی، اگر اس نے یہ کہہ دیا ہو تو میری شریعت، میرا قرآن، میرے نبی کی سنت، تم اس کے اوپر خود عمل کرو، خود سب کو نکالنا ہے، سمجھنا ہے، تبھی ہم اس کے عمل کو قبول کریں گے۔ اور کسی کو کوئی تقلید کرنا جائز نہیں ہے، نہ کسی مجتہد کی تقلید کرنا۔ اگر یہ اجازت نہ ہوتی تو کیا کرتا انسان؟ تو تقلید خدا کا لطف ہے، خدا کا فضل ہے کہ اس نے ہمارے لیے شریعت پر عمل کرنے کو آسان قرار دے دیا ہے۔ لہٰذا ہمیں ان فطروں سے بچنا چاہیے۔ ناظرین کرام، بہت مختصر سے بریک پہ جا رہے ہیں، لیکن جو بریک کے درمیان بتایا جا رہا ہے یہ بھی بہت خصوصی باتیں ابھی حاضر ہوتے ہیں۔